اور کسی کو حاصل نہیں۔ اول اسلام لانے والے بے شمار برکتیں آپ کے تعلق سے ہے۔ قرآن کی جس آیت شریفہ کو میں نے تلاوت کی ہے والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ لے کر کے آئے وصدق بہ اولئک هم المتقون، تو سچ لے کر کے آنے والی ذات ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمود عالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر مفسرین کرام نے فرمایا والذی جاء بالصدق المراد به محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لانے والے سچ حضور کی ذات ہے، وصدق به، اور اس کی تصدیق کرنے والے مصدق، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے اصحاب ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہی متقی ہیں، یہی تقوی والے ہیں، اور تقوی والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کا سب سے مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو متقی بھی کہا ہے اور اتقا بھی اللہ نے قرآن شریف میں آپ کو فرمایا ہے۔ یوں تو ایک نہیں بے شمار آپ کے فضائل و برکات سے ہیں۔ ایک شرف جو آپ کو حاصل ہوا کہ ایک لمحہ ایسا آیا، لمحہ کیا کئی راتیں اور کئی دن ایسے آئے کہ صرف اور صرف آپ نے ہی اپنی آنکھ مبارک سے حضور کی زیارت کی، اور کسی نے یہ زیارت کا شرف حاصل نہیں کیا۔ وہ لمحہ کون تھا؟ غار ثور کا واقعہ۔ غار ثور میں جو زیارت آپ نے کی ہے 3 دن 3 راتیں، یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہوا جو آپ کو حاصل ہوا، جو صحبت آپ نے حضور کی اختیار فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں چند لمحے اگر کوئی صحبت اختیار کرے تو کیا حاصل ہو جاتا ہے۔ علامہ سعدی نے مٹی کی ایک تعریف کی کہ ایک مٹی پھول کی صحبت میں چند دن بیٹھا تو پھول کی صحبت، اس کی بو، اس کی خوشبو اس کے اندر سرایت کر گئی، ہے نہیں؟ گلستاں کے دیباچے میں لکھا ہے گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بگفتہ بدو گفتم کے مشکی یا حبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نششتم جمال ہم نشی درمن اثر کر وگر نمن ہما خاکم کے ہستم۔ ایک خوشبودار مٹی ایک دوست کے ہاتھوں میں ہے حمام میں حاصل ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے میرے سراپا وجود کو معطر اور معمر کر دیا، تو مٹی ہے یا عبیر ہے؟ کیا ہے؟ کون سی خوشبو ہے؟ تو اس نے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، کہا میں تو ناچیز مٹی ہوں لیکن مدت باگل نششتم، لیکن کچھ مدت میں پھول کے ساتھ بیٹھی ہوں، جمال ہم نشی درمان اثر کر، اس کے جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی ہم نشینی کی وجہ سے میرے اندر اثر کر گئی، ورنہ من ہما خاکم کی ہستم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں۔ مٹی جب پھول کی صحبت میں بیٹھے، اس کے جمال، اس کے انوار کی جھلک کو اپنے دامن میں رکھ لے، اور حضور کی صحبت میں جب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوں گے تو کتنی برکتیں حاصل کی، کتنے انوار آپ نے لیے ہوں گے، کتنی برکتیں آپ نے حاصل کی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ رات کی جو نیکی ہے، اس رات کی نیکی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں پر کہا کہ وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا جو ایثار تھا، جو قربانی تھی، سنا ہے، میں نے آپ کو سنایا بھی ہے کہ جب ہجرت کی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پہ کچھ دم کر کے آپ کے مکان کے
ارد گرد کفار مشرکین گھیرے ہوئے تھے، آپ نے مٹی دم کر کے ڈال دیا، قدرت خداوندی کی وہ مٹی سارے کفار و مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی، آنکھ ملتے رہے، حضور ان کے درمیان سے نکل گئے، سبحان اللہ، آنکھ ملتے رہے، حضور ان کے درمیان سے نکل گئے، واہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کو عطا فرما دی، یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، دے کر کے تم بھی مدینہ شریف آ جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار یہ جان رہے ہیں کہ میرے علی کو کوئی زخم نہیں پہنچائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، دے کر کے آئے گا۔ حضرت علی بھی سبحان اللہ مکمل آرام سے حضور کے حکم کے مطابق سو گئے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت علی سے، نیند آئی تھی آپ کو اس رات؟ آدمی جب کانٹوں کے بسترے پہ ہو تو نیند آئے گی؟ آپ چاروں بل دشمن تھے گھیرے ہوئے اور آپ سو گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جیسی نیند اس رات مجھے آئی، زندگی میں کیسی کبھی چین کی نیند ایسی کبھی میں سویا ہی نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا سو جا، یعنی حضور نے فرمایا تھا سو جا تو وہ مجھے عزت پہنچانے والا ہے تو میں جانتا تھا۔ تو ادھر لوگوں کی امانت کے لیے حضرت علی کو منتخب کیا، اور اللہ کی امانت جو حضور اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کے لیے حضور نے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا۔ چلو میرے ساتھ، پہلے سے کہہ رکھا تھا، گئے تشریف لے گئے، غار ثور پہ تشریف لے گئے۔ جو خوشبخت جنہوں نے غار ثور دیکھا ہے، جو نہ دیکھے تو فارم بھرا جا رہا ہے، جلدی سے فارم بھر لیجیے، ابھی 15 تاریخ تک ڈیٹ ہے نہیں؟ اللہ کرے آپ کا دل اس کی طرف چوٹ کھا جائے کہ جلد سے جلد حج کی سعادت حاصل کر لیں، ہے نہیں؟ جو غار ثور دیکھیں گے 5000 فٹ اوپر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق لے کر کے چلے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ایک معجزہ تھا، خصوصیت یہ تھی کہ پتھروں پہ آپ کا پاؤں اکثر نشان لے لیتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے سوچا کہ کھوجی تو آ جائیں گے، حضور کے نشان قدم کو دیکھ کر کے پہنچ جائیں گے، کہا یا رسول اللہ کندھے پہ سوار ہو جائے۔ سبحان اللہ، 5000 فٹ اوپر، ابھی رستم زمانہ جائے تو جانے میں کئی بوتل پانی پیتا ہے نہیں، پہنچ نہیں پاتا ہے جلدی، کندھے پہ بیٹھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق حضور کو غار ثور کے دہانے پہ لے گئے۔ سبحان اللہ، وہاں پہنچے، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ العطش، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھیے، یہ ہے ابو بکر صدیق کا عقیدہ کہ یہ مختار نبی اس پہاڑ کی چوٹی پر بھی مجھے پانی پلا سکتی ہے۔ العطش، تو سرکار نے فرمایا کہ کہاں بوتل پانی لے کر کے آئے، چل دیے ایسے ہی، کچھ منرل واٹر تو لے کر کے آئے نہیں، کوئی مشورہ بھی لے کر کے نہیں آئے، تو جلدی میں تھے۔ سرکار نے فرمایا انطلق الی سر الغار، اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ۔ ابھی تو ایک پہاڑ پہ آئے تھے، دوسرے پہاڑ پہ سرکار فرما رہے ہیں، حکم اٹھا حضور کا، چلے گئے تو حضور ابو بکر صدیق پی کر کے آئے، خود پیے۔ اب پی کر کے آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ، سرکار نے پوچھا شریف ماں پانی پی لیا؟ کہا شریف تو یا رسول اللہ پی لیا۔ سرکار نے پوچھا کیف الماء، کیسا تھا پانی؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، سبحان، صدیق ہے نا، کہیے سبحان اللہ، صدیق ہے نا، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں کہیں گے، ہے نا، صدیق ہیں، لقب بھی صدیق ہے، قرآنی خطاب ہے، حضور کا خطاب ہے، سارا زمانہ ان کو صدیق کہا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی پیا، احلی من العسل وابید من اللبن وابید من الریح والمسک وابرد من الثلج، یا رسول اللہ ایسا پانی تو زندگی میں پیا ہی نہیں، شہد سے زیادہ میٹھا میں نے پانی پیا، دودھ سے زیادہ سفید پیا، برف سے زیادہ ٹھنڈا پیا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار پانی میں نے پیا۔ سبحان اللہ، یہ فرما رہے ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ پی لیا میں نے پانی، ایسا پانی۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں ابو بکر، ابھی میرے پاس وہ فرشتہ جو جنت کی نہروں پہ موکل ہے، جسے جنت کی نہروں پہ رکھا گیا ہے، وہ فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کے ابو بکر کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر فردوس کا سوتا جاری کیا جس پانی کا ابو بکر نے آج پیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایثار رسول پہ جان پیش کرنے کا نام کہ دنیا ہی میں اللہ نہر فردوس کا پانی پلا رہا ہے۔ سبحان، سیدنا ابو بکر صدیق نے پانی پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا
کہ نہر فردوس کا فرشتہ آیا تھا جس نے بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے آج جنت کا کہ نہر کا سوتا جاری کر دیا، اس پانی کو تو نے پیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ عند اللہ منزلہ، یہ میرا اللہ کے نزدیک رتبہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ رتبہ ہے کہ اللہ نے مجھے پانی پلا دیا جنت کا۔ سرکار فرماتے ہیں ہاں سنو، جو تم سے عداوت رکھنے والا ہوگا، جو تم سے بغض رکھنے والا ہوگا، 70 نبیوں کے برابر بھی اگر وہ عمل رکھے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھ رہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے، یہ نعمتیں، یہ برکتیں عطا فرمائی ہے۔ پہنچے اس غار میں پہنچے، وہ واقعہ رونما ہوا۔ 2000 سال سے ایک سانپ انتظار میں تھا کہ تشریف لائیں گے جان رحمت للعالمین، سبحان اللہ، آئیں گے۔ حضرت سلیمان سے سن رکھا تھا، سلیمان علیہ السلام کی بولی جانور بھی سمجھتے تھے، جانور کی بولی سلیمان علیہ السلام بھی سمجھتے تھے۔ ہاں قرآن میں اس کا ثبوت ہے، جب چونٹی کی آواز کو سمجھتے تھے تو سانپ ان کی آواز کو کیوں نہیں سنے؟ بہرحال اس نے سن رکھا تھا خاتم پیغمبر آخری نبی تشریف لائیں گے، یہاں پیدا ہوں گے، ان کے لوگ ان کو ستائیں گے، اسی غار میں ٹھہریں گے، یہاں سے ہجرت کریں گے تو مدینہ شریف جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بولی کو جب اس نے سنا تھا تو انتظار میں تھا کہ آئیں گے تو میں بھی دیدار کروں گا۔ جب وہاں میں انتظار کا وقت آیا تو جتنا کبھی اس نے بہت سارے سوراخ کر رکھے تھے کہ ادھر سے دیدار کروں گا، ادھر سے دیدار کروں گا، ادھر سے دیدار کروں گا، ادھر سے دیدار کروں گا۔ اور جب دیدار کا وقت آیا تو یار نے سارے غار کو منہ کو بند کر دیا، سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ دو یار میں ٹھن گئی، کہتے میں ہی دیدار کروں گا، میں بھی منتظر ہوں، سبحان اللہ، میں بھی انتظار میں ہوں، میں بھی دیکھنے کے انتظار میں ہوں۔ حضور سارے غاروں کو سوراخوں کو بند کر دیا، کپڑا تھا کپڑا پھاڑ کر کے وہاں رکھ دیا، ڈال دیا، ایک سوراخ بچا تو ایڑی مبارک ڈال دی، حضور کو گود میں رکھ لیا، سبحان اللہ۔ کیا جب تصور میں جائیں کیا منظر ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق حضور کو گود میں لیے ہوئے، سبحان اللہ، اور چہرے نور کی زیارت کر رہے ہیں سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سانپ کو خوشبو ملی، آ گئے حضور، سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی خوشبو جب چلتے تھے تو گلیاں بتا دیتی تھی کہ اس راستے سے حضور گزرے، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، سبحان اللہ۔ سانپ کو انتظار تھا، منڈل آیا، کہیں جگہ نہ ملی، وہی ایڑی۔ بہرحال کوشش کی اس نے کہ ہٹا لو ہم بھی دیدار کریں۔ سانپ کی فطرت ہے کاٹ کھانا، سانپ نے کاٹ لیا، اور جب سانپ نے کاٹ لیا، ہمارا بھاری مرچا کھاتے تو کتنا جلدی مرچا کھانے کے بعد آنکھ سے پانی گرتا ہے کہ نہیں گرتا ہے؟ اور وہ 2000 سال پرانا سانپ تھا، جیسے ہی کاٹا آنکھوں کے ذریعے اس کا ظہور ہوا، اور وہ صدیق کے وہ قیمتی آنسو رخسار نبوت پہ گرے، سبحان اللہ، آقا کے رخسار نبوت پہ۔ بڑا پیارا شعر کسی نے شاعر نے کہا ہے، کتنا خوشبخت ہے صدیق وہ آنسو تیرا، غار میں جو سرکار کے چہرے پہ ٹپکا ہوگا، سبحان اللہ۔ کتنا خوشبخت ہے صدیق وہ آنسو تیرا، غار میں جو سرکار کے چہرے پہ ٹپکا ہوگا، سبحان اللہ۔ ہمارے آنسو گرے، ہمارے دامن کو ناپاک کرے، ہمارے دامن کو بھگا دے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو گرے تو حضور کے رخسار نبوت پہ موتی بن کر کے چمکے، سبحان اللہ۔ سرکار نے پوچھا ما یبکی کا یا ابوبکر، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو، سبحان اللہ۔ دونوں موقع پہ پوچھا تھا، حضرت علی سے بھی پوچھا تھا ما یبکی کا یا علی، اور یہاں حضرت ابوبکر سے پوچھ رہے یا ما یبکی کا یا ابابکر، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر فرماتے یا رسول اللہ کسی زہریلی چیز نے کہا، سرکار نے بڑا ہٹاؤ، جب ہٹایا تو سانپ دیدار کا منتظر تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ جی ارے شجر حجر جانور سب حضور کو جانتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سب مجھے پہچانتے ہیں، شرکش جن اور انسان جو ہے وہی مجھے نہیں پہچانتے، وہی نہیں مجھے پہچانتے، وہی نہیں مجھے قبول کرتے۔ صاحب سے پوچھا یا رسول اللہ، زیارت کا مشتاق تھا، راستہ بند تھا، بہرحال حضور پاک نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، سبحان اللہ، ہے نہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا زہر کا، حضرت ابوبکر صدیق کی یہی وہ نیکی سرکار نے فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے بنت ابی بکر صدیق، ہم مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے سرکار نے فرمایا تھا عائشہ جانتی ہو آسمان میں جتنے ستارے ہیں
میرے امت کا ایک فرد ہے آسمان کے ستاروں کے تعداد کے اعتبار سے اس کی نیکیاں. محبت سے سبحان اللہ. نیند کی غنودگی کو آپ ختم کیجیے اور کہیے الحمدللہ. ہے نہیں؟ کیا فرمایا؟ آسمان میں جتنے ستارے ہیں میرے امت کا ایک فرد ہے. اس کی سرکار عائشہ سے پوچھتی ہیں سیدہ عائشہ یا سر وہ کون ہے؟ تو حضرت حضور نے فرمایا وہ عمر ہے. وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ رشک کے طور پہ روئی نہ حسنات والی میرے ابی کی نیکی کہاں گئی؟ سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک جانب اور ابو بکر کی ہجرت کی رات کی وہ نیکی تمام نیکیوں پہ بھاری ہے. سبحان اللہ. ایک نیکی. اس سے کیا کیا پتا چلا آپ کو؟ عالم صحابہ صحابیات عائشہ سے سرکار فرما رہے ہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں، اس کا مطلب کہ حضور کو یہ خبر ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں. سبحان اللہ. ہے نا؟ عقیدہ ہے نا بھائی؟ آسمان میں جتنے ستارے ہیں حضور کو یہ خبر ہے. تب نا حضور فرما رہے ہیں آسمان میں جتنے ستارے ہیں. ابھی زمانہ تحقیق پہ تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ پہ کر رہا ہے، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے نہیں کن کن ستاروں کی کھوج. 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا آسمان میں جتنے ستارے ہیں. ہے نہیں؟ یہ ایک خبر. اور دوسری خبر یہ کہ سرکار فرماتے ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں میرے امت کا ایک فرد ہے، اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے تعداد کے اعتبار سے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے اپنے تمام امت کے اعمال پہ نظر ہے. صرف یہ نہیں کہ اسی زمانے کی امتی حضور کے زمانے میں، اگر مان لیا جائے اسی زمانے کی امتی تو کم سے کم 1,24,000 تو تھے ہی صحابہ کرام. حضور فرماتے ہیں میرے امت کا، اس کا مطلب یہ کہ ساری امت کے اعمال پہ حضور پاک کی نگاہ نبوت ہے. حضور دیکھ رہے ہیں کہ کس میرے امتی کتنے اعمال ہیں. نہیں کس نے کب کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ابو بکر سے عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو کی نیکی؟ تو فرمایا عمر کی ساری نیکی. آپ سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی ایک نیکی جو ہجرت کی رات ہے اور تمام نیکی. کبھی اسی کو کسی موقع سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا اے کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. یہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام اور رتبہ ہے. سنا کہا ہے کسی روایت میں کہ اگر سارے لوگوں کے یہاں ایمان کو میزان پہ تولا جائے، ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ابو بکر کے ایمان کو ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو سارے لوگوں کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ رتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و برکات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی بشارت دی. فرمایا جو کوئی جہنم سے آزاد، جو چاہتا ہے خوشی محسوس کرے کسی جہنم سے آزاد کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس جنتی کو دیکھے، اس عتیق کو دیکھے. عتیق آپ کو کہا گیا ہے نہیں جہنم سے آزاد. سبحان اللہ. عتیق کہا گیا، صدیق کہا گیا. اصلی نام آپ کا ہے عبداللہ. اکثر روایت ہے نہیں عبداللہ، لیکن کنیت آپ ابو بکر سے مشہور ہوئے. ہے نہیں ابو بکر آپ کی کنیت رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اندر 360 خصلتیں ہیں. انسان 360 خصلتیں اللہ نے ودیعت فرمائی ہے، اور 360 عادتیں اللہ نے خصلتیں عطا فرمائی ہے، اور کسی نہ کسی انسان میں ان 360 میں سے 1 2 3 4 ہوتی ہی ہیں. 1 2 3 4 ہوتی ہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش بخت ہے جس کے اندر یہ 360 خصلتیں ہوں؟ سبحان اللہ. 360 خصلتیں اس کے اندر ہو. سرکار فرماتے ہیں ابو بکر تم ہو، اللہ نے 360 خصلتیں تمہارے اندر دی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک بار سرکار نے فرمایا کہ آج کون خوش بخت ہے نہیں من اصبح صائما، آج کون خوش بخت ہے جو صبح اٹھا اس حال میں کہ روزے کی حالت میں. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ میں ہوں. سرکار نے فرمایا آج کون خوش بخت ہے من عاد مریضا،
جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت کی. سرکار نے فرمایا من اتبع جنازہ، آج کون خوش بخت ہے جس نے کسی جنازے میں جنازہ جا کے کسی کا ادا کیا ہو. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ادا کیا. سرکار نے فرمایا آج کون ہے جس نے کسی یتیم کو کھانا کھلایا، دست شفقت پھیرا ہو. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں گمان کر رہا تھا کوئی ہو نہ ہو میرا ابوبکر ضرور ہوگا. واجبت لک الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ سبحان. آیا ہے روایت میں یہ بھی کہ جنت میں کئی دروازے ہوں گے. یہ باب الصلاۃ، یہ باب الجہاد، یہ باب الحج، باب الصوم، باب السخی. مجاہدوں کو آواز دیا جائے گا تو ادھر سے آؤ. نمازیوں کو آواز دے گا باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی. سخیوں کو آواز دے گا تو اس دروازے سے آؤ. روزہ داروں کو ریان کے دروازے سے آواز دیا جائے گا. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش بخت ہے جس کو تمام دروازوں سے آواز دیا جائے. سرکار فرماتے ہیں ابوبکر تم ہو، تمام دروازوں سے تمہیں آواز دی جائے گی. سبحان اللہ. سخاوت والے دروازے سے آواز دی جائے گی، روزہ والے دروازے سے بھی آواز دی جائے گی، حج والے زکات سے بھی تمہیں آواز دی جائے گی، جہاد والے دروازے سے، ہر دروازے سے تمہیں پکارا جائے گا. سبحان اللہ. یہ شان ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. جبھی تو حضرت عاصی غانی پوری فرماتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ صدیق کے فضائل عاصی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یعنی 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہوا، جہاں ہم اور اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہ میں محبتوں کا نظارہ پیش کرتے ہیں. آپ حضرات بھی 22 جمادی الثانی کو آج 16 ہے نہیں تو 22 جمادی الثانی کو ضرور سے ضرور اپنے گھروں میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب فاتحے کی شکل میں ضرور سے ضرور اور ان کے توسل ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم سارے اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور ان کا جو کردار رہا اس کردار کو اپنے ذہن و فکر میں ڈالیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تن من دھن سب کچھ آپ نے قربان کیا. مال کی باری آئی مال پیش کر دیا، جان کی باری آئی جان کو قربان کیا، اولاد کی باری آئی اولاد کو پیش کیا. جو کچھ بھی جب ضرورت جس چیز کی ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق نے راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے اول سبقت اختیار فرمائی اور حضور نے فرمایا سب کا حق میں نے ادا کر دیا سوائے ابوبکر کے. اور جب وصال ہونے لگا تو سبحان اللہ وصال ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انعام عطا فرمایا. یار اے یار غار سبحان اللہ تو نے غار میں مجھے گودے بیٹھا تھا، آپ مزار میں تجھے گودے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا کہ آپ نے اپنے وصال کا تو وصیت کی، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، بیٹی کا مکان ہے، چاہتے تو خود بھی کر لیتے، رہتے بیٹی سے اجازت لے لیتے، لیکن نہیں اصول اور ضابطے کے اعتبار سے آپ نے کیا. پیاری بیٹی سنو، عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سنو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلا دھلا کفن پہنا کر کے میری نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد دربار رسول میں لے چلنا، حضور کے روضے پہ لے جانا اور حضور سے میرا سلام پیش کرنا اور حضور سے کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے مزار میں رہنے کی اجازت مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. وصیت کے مطابق آپ کو لے جایا گیا. اس سے کیا پتا چلا دربار رسول میں جانا یہ صحابی کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اور صحابی نے مانگا حضور سے، کیا مانگا؟ جو عرش معلیٰ سے بھی جو جگہ افضل جس کو لوگوں نے بتایا ہے اس جگہ کو حضور کے قدموں میں رہنے کے لیے آپ نے مانگا. نہیں لے جایا گیا، دروازہ بند کر دیا گیا، آواز آئی وعلیکم السلام، جواب آیا اور ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب. حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، حبیب حبیب کا انتظار کر رہا ہے. سبحان. دروازہ خود بخود کھلا، پھر آپ کو آپ کے قدم مبارک میں دفن کیا گیا. سبحان اللہ. فرمایا تھا ایک موقع پر سرکار نے داہنے طرف حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. کسی موقع پہ کسی مجلس میں یا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے. سرکار نے دونوں کا ہاتھ مبارک پکڑ کے کہا تھا نفس یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن یوں ہی اٹھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے پہلو میں ابوبکر بھی رہیں گے، میرے پہلو میں عمر بھی رہیں گے اور قبر میں ہم اٹھیں گے سب سے پہلے ہم اٹھیں گے اور میرے ساتھ ابوبکر اٹھیں گے، میرے ساتھ عمر اٹھیں گے. سبحان اللہ. ہم سب کو سارے صحابہ کرام خلفائے راشدین اولیاء کرام سب کی محبت ذہن و فکر میں بچا دے بسا دے اور ان کی اسوہ حسنہ پہ ان کے طریقہ کار پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید